وہ تو اندر تھا. اگر کعبے میں رہنا کامیابی ہوتی تو ابو لہب سے بڑا کامیاب کوئی نہیں. پوچھو قرآن سے ابو لہب کو تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. تو کعبے میں رہ کے کامیابی نہیں ہے. کعبے میں رہ کے کعبے کو پا لینا. کعبے کو پا لینا کامیابی. اسی گھر میں ابو لہب لیکن اسی گھر میں پیدا ہوئے حیدر کرار مولا علی. اسی گھر میں پیدا ہوئے. آنکھیں نہیں کھولی. گھر والے سمجھے نابینا بچہ ہے. آنکھیں مولا علی نے نہیں کھولی. اے علی تم کعبے میں ہو. آنکھ کھولو گے تو اللہ کا گھر دیکھو گے. آنکھ کھولو گے تو اللہ کے گھر کی چھت دیکھو گے. آنکھ کھولو گے تو کعبے کی دیوار دیکھو گے. آنکھ کھولو گے اپنی ماں کو دیکھو گے. آنکھ کھولو گے اپنے باپ کو دیکھو گے. آنکھ کھولو گے اپنے کنبے کو دیکھو گے. لیکن علی نہیں کھولتے ہیں. جناب ابو طالب دوڑتے ہوئے اپنے بھتیجے رحمت دو جہاں کے مکان پر جاتے ہیں. کہتے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ. آج تجھے اللہ نے بھائی دیا ہے جو کعبے میں پیدا ہوا ہے. آنکھیں نہیں کھولتا ہے. روایت میں آتا ہے آقا کریم دوڑتے ہوئے کعبے میں گئے. علی کو اپنی آغوش میں لے لیا. جیسے لینا تھا مولا علی نے آنکھ کو کھول دیا. مولا کائنات نے آنکھ کو کھول دی. میں نے پوچھا اے مولا علی آپ نے اب تک آنکھ کیوں نہ کھولی؟ اب تک آپ نے آنکھ کیوں نہ کھولی؟ اور ڈاکٹر کہتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد صرف ماں کو ہی پہچانتا ہے کیونکہ 9 مہینے ماں کی حرارت سے واقف رہتا ہے. لیکن علی تو ماں کی گود میں بھی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں. جیسے حضور نے لیا. ایک سوال دیتا ہوں عاشقوں. حضور نے لیا جو علی ماں کی گود میں آنکھ نہ کھولے جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ماں کی حرارت کو بچہ سمجھتا ہے اور اس کے بعد بھی علی نہیں کھولتے. اور جیسے حضور لیتے ہیں علی آنکھ کو کھول دیتے ہیں. مجھے سمجھ میں آیا تم کہتے ہو نبی کو غیب نہیں. ارے غیب تھا نبی اگر اپنا ہاتھ علی کے جسم پر لگا دے تو علی کو بھی غیب کا علم آ جاتا ہے. میں نے پوچھا ہے علی آنکھیں کھولی کیسے؟ تب تک بریلی سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھ کر کے کہنے لگے. کہا جامع میاں بینگلور والوں کو عقیدہ دے دو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ پہ دیکھ چکے کعبے کا اور دوستو آج ولادت ہے حضور پاک کی. سب پوری کائنات خوش ہو گئی. خوشی کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا. سب کے بچے ہوتے ہیں ایک خدا کا حبیب جب ہوتا ہے. اور جو میلاد منا رہے ہیں میلاد منانے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو. اس روئے زمین پر more than 100,000 prophet and messenger of Islam and messenger of Allah has came. آدم آئے. اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو بھیجا. عیسیٰ آئے, موسیٰ آئے, داؤد آئے, زکریا آئے, اسماعیل آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, ابراہیم آئے, بڑے بڑے پیغمبر آئے. اللہ نے فرمایا ان سب کو میں نے بھیجا ہے. لیکن جب محبوب آتے ہیں جب محبوب کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم پر میں نے احسان کیا مصطفیٰ کو تمہارے بیچ بھیج کر.
سمجھے؟ سارے نبی پر لفظ احسان نہیں ہے، آقا کی ولادت پر لفظ احسان ہے۔ اور ہندوستانیوں اپنے سینے کو ٹھوک کے کہو کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، چل کے بولو ہم ہندوستانی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا تعلق کوئی قیامت تک ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں ہم نے یہ بات کہی؟ کوئی دوسرا ملک اس بات کو کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے؟ ہمارے ملک میں ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے پولیس والے ہو یا آرمی والے ہو، وہ جانے یہ ملک کتنا عظیم ملک ہے، کتنا عظیم ملک ہے، اور جس ملک کی دھرتی پر ہم لوگ سوتے ہیں یہ کتنا چین و سکون کا ملک ہے۔ نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ دنیا میں سب سے پہلے اگر آیا ہے بشری شکل میں آدم کے اندر تو بھارت کی دھرتی پر نازل ہوا۔ یاد رکھنا، سب سے پہلے حضور کا نور آدم کی شکل میں اس دھرتی پر آیا تو کہاں آیا؟ اور ساؤتھ والوں اسی کی برکت تم حاصل کرو۔ ساؤتھ ہی میں تھا ان کا ایک قدم، اور اس کی برکت کیا ہے؟ جتنی دنیا کی قیمتی لکڑیاں ہیں خوشبو والی سب اللہ نے تمہیں کو عطا کیا ہے، چاہے چندن ہو یا سندل ہو یا عود ہو۔ یہ کیوں معلوم ہے؟ جب آدم علیہ السلام آئے اور آپ کی شرمگاہ پر جنت کے پتے لگے ہوئے تھے، اور جب وہ دنیا میں آنے کے بعد سوکھنے لگے تو ایک ہوا چلی، وہ پتے اڑے، جب اڑے جہاں جہاں تک پتے پہنچے اس کی شاخیں پہنچی، اللہ نے اس زمین سے خوشبودار درخت کو پیدا فرمایا۔ الحمدللہ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور دوسرا یہ آج کے جلوس میں جس طرح پولیس والوں نے الحمدللہ پروٹیکٹ کیا اور بڑی ہی حفظ و امان کے ساتھ اس قوم مسلم کو لے کر کے چلے، میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنے پولیس والے ڈیوٹی پر تھے ان سب کی جائز مراد کو پوری فرما، انہیں بھی ایمان اور ہدایت کے ساتھ رکھنا مولا۔ کیونکہ دوستو یہ تو ہمیں لگا ہی پولیس والے ہیں، جب ہم جلوس میں چل رہے تھے میرے دل میں آیا آج وہ آقا پیدا ہوئے ہیں جو پوری مانوتا کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ میں نے ترنت ہدایت بھائی سے کہا پانی کا بوتل پولیس والوں کو بھی دے دو، کیونکہ کب سے کھڑے ہوں گے تاکہ وہ بھی پانی پی لے، کیونکہ مسلمانوں ہمارا عمل ہی یہ رہا ہے، ہم نے تو اپنے مخالفوں کو بھی کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے۔ یہی تو اسلام کا پیغام ہے، یہی تو اسلام کی حقانیت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ایک خاتون نے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کے جب مکے کو چھوڑنے پر مجبور ہوئی تھی، میرے آقا وہاں کھڑے ہوئے، اس عورت کو نہیں معلوم تھا یہ کون نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، اس عورت کو نہیں معلوم۔ میرے آقا مکے کی حد پر کھڑے ہو کر کے اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں اے ماں اتنا سامان لے کے تو جا کہاں رہی ہے؟ کہا بیٹا اس شہر میں ایک محمد نام کا پیدا ہوا ہے، وہ جادو کرتا ہے اس لیے میں جا رہی ہوں۔ میرے آقا نے اپنی برائی بھی سنا پھر بھی مسکراتے رہے، مسکراتے رہے۔ اے مسلمانوں اپنا کردار ایسا بناؤ لا تم پر کوئی حملہ کرے تمہاری مسکراہٹ تلوار کی دھار سے زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو مسکرانا سیکھا ہے اسلام میں۔ کیا سیکھا ہے؟ مسکرانا۔ جب امریکہ کے ویزے کے لیے جب میں گیا تو اس نے کہا ایجنٹ نے کہ گرو جی جب سوال جواب وہ کرے گا ہائی کمیشن تو مسکرا مسکرا کے جواب دینا۔ انل بھائی ان کا نام تھا، میں نے ساری باتیں ان کی سن لی۔ اس کے بعد ہم نے کہا انل سر جو چیز آپ مجھے سمجھا رہے ہیں نا 1400 سال پہلے ہی ہمارے پیغمبر نے سمجھایا ہے۔
اور آپ تو اتنا سمجھا رہے ہو، آپ اسمائل کر کر کے جواب دینا تاکہ وہ سیٹسفائی ہو جائے گا، یہ آپ کا کہنا ہے، مسکرائیں گے وہ سیٹسفائی ہوگا۔ میرے اسلام نے تو، ہمارے پیغمبر نے تو یہ فرمایا جب مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو اس خاتون کے سارے سامان کو نبوت والی پشت پر میرے آقا نے رکھا، رکھنے کے بعد منزل تک چھوڑا، راستے بھر برائی سنتے رہے اپنی، لیکن مسکراتے رہے۔ آخر میں وہ عورت پوچھتی بیٹا تو کون ہے، تو اپنے بارے میں بھی تو بتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، مکے سے لے کر کے منزل پہنچنے تک جس بیٹے کے تعلق سے تو برائی کر رہی تھی وہی محمد ابن عبداللہ میں۔ کہا بیٹا تم ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے اتنی باتیں کہیں تمہارے چہرے پر تو شکن بھی نہ آئی؟ کہا نہیں ماں، تم نے جتنی باتیں کہی تھی سن کے کہی تھی، اب بتاؤ تم نے تو مجھے دیکھ لیا۔ وہ عورت نے اپنے سر کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں رکھ کے کہا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر کہا جائے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا۔ میرے دوستو آج اسی پیارے آقا کی ولادت منانے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے، سعادت نصیب فرمائی ہے۔ دوستو حضور کی ولادت میں جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے امام ہیں جنہیں 24 بھی مانتے 25 بھی مانتے ہیں، 25 الحمدللہ اعلیٰ حضرت ہم لوگ ٹھیک ہے سب مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ میں گیا جہاں حضور کی ولادت ہوئی تھی۔ اس وقت کے بادشاہوں نے اسے خوبصورت سے ہال بنایا تھا جہاں ہر دن محفل میلاد ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں اس محفل میں حاضر ہوا اور وہ رات 12ویں شب کی رات تھی، ولادت کی رات تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں محفل جب اپنے شباب پر پہنچی میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے نور برس رہا ہے اور محفل میں آ رہا ہے، نور محفل سے نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ میں بڑے کشم و کش میں پڑا یہ معاملہ کیا ہے، تب تک کہ میرے رب کا احسان ہوا، مجھے علم ہوا جب میلاد کی محفل 12 ربیع الاول کو چل رہی تھی اس وقت آسمان سے اللہ فرشتوں کو محفل میں بھیج رہا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ دوستو اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو یہ تربیت دینا جب تک دم میں دم رہے زندگی ساتھ دے، یہ اعلان کرتے رہنا نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا دوستو کیسا حسن اللہ نے آقا کریم کو عطا فرمایا۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی جگہ کو بیٹھ جاؤں گا۔ کیسا اللہ نے